کہ آپ اپنے بیڈ روم کا نظارہ دکھائیں، آپ کے بیڈ روم کی زندگی کیا ہے وہ بتائیں، یہ کوئی بات ہے؟ پوچھنے کی بات تھوڑی ہے۔ سرکار دنیا میں کیوں آئے، اللہ کو کیوں انتظار ہے، یہ باتیں بتانے والی تھوڑی ہیں۔ جب اس مقام پر تم پہنچو گے، نسبت والے مقام پر، تو تمہیں خود پتہ چلے گا کہ کیوں آئے۔ یہ بتانے کی باتیں نہیں ہیں۔ آگے بڑھو۔ ویسے اگر کوئی ہماری گفتگو غور سے سنتا ہے تو یہ سوال نہیں پوچھتا۔ مہران علی، گجرات، پنجاب۔ آج 11 اگست کی محفل میں سیدی نے سرکار کا ہاتھ مبارک پکڑ کر عرش کی طرف جانے کا تصور کرنے کو فرمایا۔ میں نے دیکھا کہ میری روح نے سرکار کا بایاں ہاتھ تھاما ہوا ہے، سیدی نے دایاں ہاتھ تھاما ہوا ہے۔ مجھے سرکار کی انگلیوں پر اس میں ذات اللہ صاف لکھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ سرکار نے بھورے رنگ کا جبہ زیب تن فرمایا ہوا تھا جس کا بارڈر سنہری رنگ کا تھا، جبکہ میری روح ایک چھوٹے بچے کی طرح تھی۔ یوں تو مجھے کافی مناظر نظر آئے، لیکن وہاں میں نے جو 2 چیزیں خاص طور پر دیکھیں ان کا مطلب سمجھائیں۔ ایک منظر میں نے خانہ کعبہ دیکھا جو اندر سے سفید رنگ کا تھا اور اس کا غلاف سیاہ رنگ کا تھا۔ لوگ طواف کر رہے تھے اور کوئی کسی سے بات نہیں کر رہا تھا۔ مجھے وہاں ایک ہستی نظر آئی، بتایا گیا کہ یہ حضرت بلال حبشی ہیں۔ طواف کے بعد مجھے حجر اسود نظر آیا اور اس میں سرکار صاف بالکل واضح نظر آئے۔ میں نے اسے محبت سے چوما، جس کے بعد میں نے اپنے اندر بہت ہلکا پن محسوس کیا۔ پھر مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میں سرکار کی ذات مبارک کی صورت میں ضم ہو رہا ہوں اور میری روح پر یا گہر کی مہر لگا دی گئی ہو۔ جو تم نے دیکھا ہے بالکل صحیح ہے، تمہیں باطنی حج مل گیا ہے، سرکار نے کرم فرمایا۔ اسی طرح لگے رہو بیٹا۔ یہ بات تو ہو چکی تھی پہلے۔ محب ملک، شری نگر، جموں اینڈ کشمیر۔ ایک حدیث کہتی ہے کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، پھر دجال رزق پر کیسے قبضہ کر سکتا ہے؟ کیا وہ بھی اللہ ہے؟ نہیں، معاذ اللہ، وہ کیوں اللہ ہوگا؟ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہدایت بھی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو پھر شیطان گمراہ کیسے کر لیتا ہے؟ رزق تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، دجال رزق پر قبضہ کیسے کرے گا؟ یہ ایک سوال ہے۔ لیکن ہدایت بھی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، پھر شیطان تم کو گمراہ کیسے کر لیتا ہے؟ یہ دوسرا سوال ہے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ نے تم کو یہاں امتحان کے لیے بھیجا ہے نا۔ اللہ کی طرف رجوع کرو گے تو اللہ مدد کرے گا، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرو گے، غلط لوگوں کی طرف جاؤ گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک امتحان کی بساط بچھائی ہے، جس طرف جاؤ گے اس کی مدد آئے گی۔ ہاتھ میں تو اللہ کے ہی ہے، ابلیس بھی اللہ کے ہی ہاتھ میں ہے نا، وہ بھی اللہ کے ہی کام کر رہا ہے، اس لیے ایسا ہوگا۔ میں نے راہ ریاض کا ذکر لیا پر وہ اندر نہیں اتر رہا، اتر جائے گا، وقت آئے گا جب۔ وقت بھی مقرر ہوتا ہے نا۔ کبھی وقت مقرر ہوتا ہے، کبھی وقت کے ساتھ ساتھ تیرے اندر کتنی چاہ ہے یہ بھی دیکھی جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز جو ہے کبھی کبھی
آزمانے کے لیے وہ یہ چیز دیکھنا چاہتا ہے کہ when you're a genuine seeker, what is it that defines a genuine seeker? A genuine seeker is one who will cross over all hurdles in the way. And no matter how hard it gets, no hardness, no difficulty will put him off, and he will never give up. When you are determined not to give up, and you keep crisscrossing over the hurdles, that is what defines you to be a genuine seeker. So sometimes God will want to see in the beginning how determined you are, because your passion of obtaining His love needs to be measured in how determined you are and how hard or how easy it is for you to give up when it gets really hard. Because a genuine seeker will never give up. He will continue to make efforts, and no amount of failure will put him off. So, if there is a little bit of difficulty in the way to finding God, and it puts you off, that God think you're not worth it. Because God will definitely furnish your heart. کیوں بڑھاتا رہتا ہے؟ وہ دیکھے گا کہ آپ کی انتہا کیا ہے. یعنی آپ کے ذہن میں اللہ کی ویلیو کیا ہے، آپ پر مصیبت ڈال کے وہ اپنی ویلیو کو ایویلویٹ کر رہا ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ ہے نا؟ یعنی آپ مجھے کہیں کہ یار آپ مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں، 100 پاؤنڈ دے دیں. چلو بھائی میں نے آپ کو 100 پاؤنڈ دے دی. اب آپ سوچیں کہ یار یہ مجھ سے کتنی کرتا ہے محبت، میری ویلیو کتنی ہے اس کی نظر. پھر 200 دے دیں. پھر 2-3 دن بعد یار 500 پاؤنڈ دینا. وہ بندہ بولے گا یار دماغ خراب ہے اس کا کیا، پہلے 100 مانگے پھر 200 اب 500 مانگ رہا ہے. یعنی معلوم یہ ہوا کہ آپ کی ویلیو 500 پاؤنڈ کی تھی اس کی نظر میں، اور اگر کوئی دل کھول کے کرتا ہی رہے تو معلوم یہ ہوا کہ اس کی نظر میں آپ انمول ہیں. تو جو اللہ کی نظر میں انمول ہو، جیسے سرکار گوھر شاہی نے کھول دیا، جو مرضی آئے لے لے، 5 اولادیں قربان کر دیں، جو جی چاہے لے لے، جو جی چاہے لے لے، اور لیتا رہا وہ لیتا رہا. تو آپ اپنی ویلیو خود بنا رہے ہیں. نہیں ہٹوں گا. آپ جا رہے ہیں، آپ نے اس دیوار کو ہاتھ لگانا ہے. اب آپ کو روکنے کی کوشش کی جائے گی، اس کو روکو، نہیں رکے، آپ کا کوئی پاؤں کاٹ دے گا. اب ایک ٹانگ سے چل کے جا رہے ہیں، پھر دوسرا پاؤں بھی کاٹ دے گا. کاٹنے والا اللہ ہی ہوگا، لیکن آپ نے دیوار کو ہاتھ لگا کے اس کی محبت جیتنی ہے نا. اب وہ روکے گا آپ کو. روکنا کیا ہے؟ امتحان. پھر دونوں پاؤں آپ کے کٹ گئے، آپ رینگ کے جا رہے ہیں، ہاتھوں کے ذریعے آگے بڑھ رہے ہیں، ہاتھ بھی کاٹ دے گا. پھر ہاتھ بھی کٹ گئے، پاؤں بھی کٹ گئے، لیکن آپ نے ہار نہیں مانی. اب آپ قلع بازیاں کھاتے ہوئے جا رہے ہیں. پھر آپ نہیں آگے بڑھ پا رہے، لیکن جذبہ اور جنون ہے، ادھر ادھر یو آر ٹاسنگ اراؤنڈ.
پھر آپ اللہ کو کہیں گے میری مدد کر۔ اس وقت جو کہے گا بندہ اے اللہ میں تجھے چاہتا ہوں، اب میرے نہ پاؤں ہیں نہ ہاتھ ہیں، اب میری کوششیں اب بیکار ہیں، اب مجھے منزل پر پہنچانا تیرا کام ہے، اس وقت کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اب تیرے کرنے سے کچھ نہیں ہو رہا، اب وہی تجھے پار لگا سکتا ہے۔ یہ ایویلویٹ کرتا ہے، وہ 2-4 دن ذکر کر کے گئے جی وہ اندر نہیں جا رہا، بھائی تو لگے رہو نا، لگے رہو، ایویلویشن ہو رہی ہے تمہاری، وہ دیکھنا چاہتا ہے بھائی کتنی ویلیو ہے اللہ کی تمہاری نظر میں، ہے نا؟ اس نے تو کہہ دیا ہے ایک جملہ کہہ کے، وہ تو آرام سے بیٹھ گیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ ہم نے تھوڑی اپنی طرف سے گھڑا ہے یہ، ہم نے کب کہا بھائی اللہ سے مایوس نہیں ہونا، ہم نے تو نہیں کہا نا، کس نے کہا ہے؟ اللہ نے۔ اگر اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میری رحمت سے مایوس مت ہونا، اس کا ارادہ ہے کہ وہ کبھی رحمت اپنی روکے گا نہیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اس کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ اب تم اگر مایوس ہو کے رک گئے تو تمہارا قصور ہے، چلتے رہو نا، اس نے منع کیا ہے کہ مایوس مت ہونا میری رحمت سے، لہذا سفر جاری رکھو، کتنی ہی پریشانیاں کیوں نہ آ جائیں، جب منزل پر پہنچو گے تبھی دم لینا، اس سے پہلے رکنا نہیں ہے، کچھ بھی ہو جائے۔ عزم سے بڑی کوئی کرامت نہیں ہے۔ یہ ہوا میں اڑنا یہ مکھیوں کا کام ہے، سمندر پہ چلنا مچھلیاں بھی چل لیتی ہیں، کون سی بڑی بات ہے؟ عزم، پوری کائنات تجھے روک لے، مصیبتیں روک لیں، سب روکنے کے لیے آ جائیں اور تو نہ روکے، یو ڈیزرو ٹو بی لوڈ بائی گاڈ۔ اب تو چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کے اوپر جو ہے وہ تیرے آہیں نکلیں، تو پریشان حال ہو جائے، سینہ کو بھی کرے، تو پھر یہ تو اللہ کے لیے درد سری ہے۔ یہ کس چوتیا کو اٹھا لائے، اس نے تو ہر نبی ولی کو تنگ کیا ہے، محمد رسول اللہ کے نواسے کو شہید کرا دیا کربلا کے اندر، تو کس کھیت کی مولی ہے جو تیرا امتحان نہیں لے گا وہ؟ تو بھائی اس راستے میں قدم وہی رکھے سوچ سمجھ کے۔ اگر تو نے واقعی حوریں جنت ونت کی کہانی ہے تیرے ذہن میں، تو یہ اللہ کی محبت کے راستے میں نہیں ہے نا، یہ تو تباہی بربادی ہے، یہ پاگلوں کا کام ہے۔ بولے جی پاگل کہاں ہے؟ وہ پاگل وہی ہے جس سے سب کچھ لے لو پھر بھی نہیں چھوڑے گا وہ رب کا دامن۔ جنت رکھ لو، حوریں رکھ لو، دنیا کا عیش و آرام رکھ لو، سب کچھ رکھ لو، نہیں چاہیے، لیکن زبان سے ہی کہنا تھوڑی ہے، یہ عمل سے کوئی چیز تجھے اس سے روک نہ سکے۔ ابھی تو تمہیں کوئی چیز روک نہیں رہی نا، اس لیے آرام سے بیٹھے ہو۔ مزہ تو تب آتا ہے نا جب چیزیں روک رہی ہوں، پھر آدمی جا رہا ہو، روک رہی ہوں چیزیں۔ Your ass is on the line and you're still speaking. You're talking about love. When the entire world hates you, پوری دنیا تم کو نفرت دے، جن پر تم بھروسہ کرو وہ تمہارے چوری کریں، تم ان کو اپنی ذات عطا کرنا چاہو وہ تمہارا مال چوری کر کے بھاگ جائیں۔ جب تم رب کے پیارے ہو ہیں اور کوئی کہے کہ اس نے مجھے ریپ کیا ہے، کوئی کہے اس نے مجھے مرڈر کرنے کی کوشش کی ہے، کوئی کہے کہ یہ چور ہے، کوئی کچھ کہے کوئی کچھ کہے، اور ہو تم فنا فی الشیخ، یہ تمام تو تمغے ہیں۔ اس دنیا میں تو لوگوں نے نبی کو نہیں چھوڑا، دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کتنی مغلات بکی جاتی ہیں، اور یہ سارا کا سارا کچرا جو ہے جو پڑ رہا ہے
یہ مسلمانوں کی اپنی وجہ سے پڑھ رہا. پوچھو کیوں؟ اس لیے کہ یہ مسلمان جھوٹے تھے نا، جنہوں نے جھوٹی حدیثیں لکھی کہ بی بی عائشہ 7 سال کی تھیں، کوئی کہہ رہا 9 سال کی تھی. بی بی عائشہ جو تھی پہلے سے شادی شدہ تھیں، 25 سال عمر میں طلاق ان کو ہوئی، تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں وہ آئیں ابو بکر کے ہاتھ جوڑنے پر. میں کہاں لے جاؤں گا اس کو. اسی طرح عمر نے ہاتھ جوڑے تھے، ان کی بیٹی کو جب طلاق ہو گئی تھی انہوں نے ہاتھ جوڑے تھے. پہلے عثمان کو کہا کہ یار میری بیٹی کو طلاق ہو گئی، اس سے نکاح کر لو. چل اس بدتمیز کو کون اپنے گھر لائے گا. ابو بکر کو کہا، انہوں نے منع کر دیا. پریشان حال پھر رہے ہیں ادھر ادھر. عمر بن خطاب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا کہ ہاں بھائی ادھر آؤ، کیا ہوا؟ لے آؤ اپنی بیٹی کو، ہم کر لیتے ہیں نکاح. ایک بات بول دوں، بول دوں، پتہ نہیں تمہارے سمجھ میں آئی یا نہ آئے، پتہ نہیں تم اس کو بہتان کہو، لیکن میں بتا دوں تمہیں، عمر کی بیٹی حفصہ، ابو بکر کی بیٹی عائشہ، ان 2 عورتوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دے کے مارا تھا. تم اس کو اماں کہہ رہے ہو، جھوٹی کہانیاں بنا رہے ہو، اور کیسی کیسی تعویلات بنائی کہ ابو بکر کا جو خطاب ہے وہ اس لیے ہے کہ ان کی بیٹی عائشہ کنواری تھیں، بکرا تھیں، یعنی کنوارے پن کو عربی زبان میں کہا جاتا ہے بکر، اور جو کنواری ہو اس کو کہتے ہیں باکرہ. تو چونکہ بی بی عائشہ کنواری تھیں، بچی تھیں، اس لیے ان کے باپ کی جو کنیت ہے وہ پڑ گئی ابو بکر. لیکن یہ جھوٹ ہے، ابو بکر نام ہوتا تھا اس دور میں.